بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، روٹی کی بد دعا سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ اگر روٹی نے آپ کو بد دعا دے دی، آپ کا گھر کتنا امیر اور مال و دولت والا ہو، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ روٹی کی بد دعا سے پہلے تمہارے گھر میں روٹیاں اور رزق بچ جایا کرتا تھا، روٹی کی بد دعا کے بعد تمہارے گھر میں فاقوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تم روٹی کھانے کو ترسو گے مگر روٹی تم سے بہت دور بھاگے گی۔ آپ روپے روپے کو ترسیں گے، آپ کا نصیب تباہ کر دے گی۔ روٹی کیوں اور کب بد دعا دیتی ہے، ہر مومن مسلمان انسان پر لازم ہے یہ دیکھے رزق کی بد دعا انسان کو کس طرح بے برکتی اور غربت کی طرف لے جاتی ہے۔ سب سے بڑا سوال روٹی کیوں بد دعا دے کر غربت کی طرف لے جاتی ہے، اور ہمارا رزق ہمیں کب بد دعا دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد مبارک فرمایا، اور ساتھ ہی اس کے بارے میں پہلے تمام اپنے ناظرین سے دست ادب گزارش ہے اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں تاکہ یہ ویڈیو میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچائے، اور بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیو ہونے والی ہے، اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے تاکہ روٹی کی بد دعا سے بچا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے آس پاس کے آج کے حالات کے پیش نظر رزق کی ناقدری بہت ہی عام ہو گئی ہے۔ گھر میں جو بھی کھانے کا رزق ہو اس کو ظاہر کرنا بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ بچے ہوئے رزق کو گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو کسی گندی جگہ، کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رزق بد دعا دینا شروع کرتے ہیں اور گھر میں بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کے نزدیک آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور گھر میں ایسا کوئی رزق نہیں بچا جس کو کھا کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میری غربت ختم ہو جائے اور مجھے اللہ رب العزت مال و دولت عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا، تم گھر میں جا کر چاول پکا کر کھایا کرو، اس عمل سے تمہارا غربت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہو کر عرض کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت دولت ہے، اتنی کہ میں سنبھال نہیں سکتا، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری تھوڑی سی دولت کم ہو جائے تاکہ میں اس کو سنبھال سکوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھر میں چاول پکا کر کھایا کرو، اس عمل سے تمہارا امیری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص بھی چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ غریب شخص آپ کے پاس اپنی غربت کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے اس شخص کو فرمایا، چاول گھر میں پکا کر کھایا کرو، اور پھر ایک امیر شخص اپنی امیری کی وجہ سے حاضر ہوا، اس امیر شخص کو بھی آپ نے یہی فرمایا کہ چاول کھایا کرو، جس پر آپ نے مسکرا کر فرمایا، جب تم میں سے کوئی چاول پکاتا ہے، ان چاولوں میں ایک ایسا دانہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے، اور جب غریب آدمی چاول پکائے گا تو تھوڑی مقدار میں پکائے گا اور ایک ایک دانہ سنبھال سنبھال کر کھائے گا اور ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں جو رحمتوں اور برکتوں والا دانہ اس غریب شخص کے پیٹ میں چلا جائے گا، اور وہ دانہ اللہ کی برکت اور امیر ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس چاول کے دانے کو کھانے سے اس کے مال و دولت میں برکت اور فراوانی ہوگی۔ اور جو امیر شخص جب وہ کھانا چاول پکائے گا تو وہ زیادہ مقدار میں چاول پکائے گا، اور وہ چاولوں کا کوئی خیال نہیں کرے گا، جب کھانے کے لیے کسی برتن میں ڈالے گا تب بھی زیادہ ڈالے گا،
اور تھوڑا سا کھا کر باقی برتن میں چھوڑ دے گا، بہت سارے چاول ظاہر کرے گا، اس طرح جو رحمتوں اور برکتوں والا چاول کا دانہ ہے اس کو بھی گرا دے گا، اس کی بے قدری اور ناشکری کرے گا۔ یہی عمل اس امیر شخص کے مال و دولت کم ہونے کی وجہ بنے گی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے جتنا رزق کی ناقدری اور ناشکری کی جائے اتنا ہی اللہ رب العزت ہمارا رزق کم کرنا شروع فرما دیتے ہیں اور گھر میں بے برکتی کے ڈیرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکے، بلکہ رزق اضافہ اور کم ہونے کے ثبوت براہ راست قرآن مجید کی اس آیات کریمہ سے ملتا ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کا شکر کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ جب انسان رزق کی قدر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا، اور جو انسان جس چیز کی بھی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس شخص کے رزق میں بے برکتی اور پریشانیاں اور ناکامیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم رزق کی قدر کریں، اس کو ہرگز ضائع نہ کریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سنبھال کر استعمال کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو سکے اور ہم تمام پریشانیوں سے بچ سکیں۔ رزق کی ناقدری اور اللہ رب العزت کی ناشکری کا کیا نقصان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ لوگوں کو اخلاق اور دین اسلام کا درس فرما رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، امیر المومنین، میں اچانک عذاب اور مصیبتوں کی وجہ سے میرے گھر میں تنگ دستی ہے، جو کماتا ہوں وہ لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف ایک وجہ سے آتی ہیں، اور وہ رزق کی ناقدری ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی انسان بچا ہوا کھانا ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینک دیتا ہے اور وہ کھانا پاؤں میں روندا جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ، تو نے مجھے انسان کے کھانے کے لیے پیدا فرمایا تھا لیکن انسان ہماری قدر نہیں کرتا، روٹی اور رزق کی بے قدری کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گھر سے اپنی برکت اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اور رزق کا دانہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، اور گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا تمہارے لیے شفا کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، مجھ کو اسی گھر میں رہنے دو۔ اگر چلتے ہوئے کہیں روٹی پڑی نظر آ جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کہیں صاف جگہ یا اونچی جگہ پر رکھ دیا کرو تاکہ دوسری مخلوقات اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا سکیں اور روٹی کا ٹکڑا ضائع ہونے سے بچ جائے۔ یہ ثابت ہوا رزق کی ناقدری ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا ہماری زندگی میں بے برکتی اور تنگ دستی غربت کی علامت ہے، اور رزق کی بے قدری اللہ رب العزت کے ہاں عذاب الہی کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں، رزق کی ناقدری سے بچیں، جیسا کہ ہوٹلوں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک لوگ پکے ہوئے کھانوں کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی وجہ ہے آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص روزی کی تنگی میں مبتلا ہے اور شکایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ رزق اور کمائی میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ سب ہماری لاپرواہی اور اللہ رب العزت کے دیے گئے رزق کی بے قدری کی وجہ سے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے رزق کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دن میں ہزاروں نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے
ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم سے روٹی روٹھ جائے تو دوبارہ اس قوم کے پاس جانے کے لیے اللہ رب العزت سے فریاد کرتی ہے، اے میرے اللہ، یہ بے قدرے لوگ ہیں، یہ آپ کے دیے گئے رزق کی حفاظت نہیں کرتے، مجھے اس لیے اس قوم کے پاس مت بھیجنا۔ ہم روٹی کی قدر کریں اور رزق کی ناقدری سے بچیں، اللہ کی ناشکری سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو رزق کی تنگی سے دور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و